نیشنل ایکشن پلان پر اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت اعلیٰ عسکری و سول قیادت، متعلقہ وفاقی وزراء، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ 4 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ سب کی اجتماعی کاوشوں سے آہستہ آہستہ ملکی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وفاق، صوبوں، اداروں اور آرمی چیف کا اس میں بڑا کردار ہے۔ دھرنے اور احتجاج کی سیاست ملکی مفاد میں نہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ہمیں کام سے روکنے اور سیکیورٹی میں رکاوٹ بننے والے کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ گورننس کی خامیوں کو روزانہ شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی کو لاحق ہر خطرے کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور حکومت کی جانب سے امن و استحکام کے اقدامات کو بھرپور حمایت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ شرکاء نے اتفاق کیا کہ دشمن قوتوں سے نمٹنے کے لیے ایک متحد سیاسی آواز اور قومی بیانیہ ضروری ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں بشمول تمام کالعدم جماعتوں کے خلاف ایک جامع فوجی آپریشن کی منظوری دی گئی۔ یہ تنظیمیں کافی عرصے سے پاکستان، خاص طور پر بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہی ہیں۔ معصوم شہریوں اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کی اقتصادی ترقی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آج ہی بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ چیک پوسٹ پر خارجیوں کے حملے میں مقابلے کے دوران 12 اہلکار شہید ہوئے اور 6 خارج کو ہلاک کیا گیا۔ رواں سال اب تک ملک بھر میں دہشت گردی کے 675 واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں 508 عام شہری اور 600 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے۔ گزشتہ سال یہ تعداد بالترتیب 386 اور 532 تھی۔ اگر صرف بلوچستان کی بات کی جائے تو صوبے بھر میں رواں سال اب تک دہشت گردی کے 208 واقعات پیش آ چکے ہیں، جو پچھلے سال کے 169 واقعات سے 23% زیادہ ہیں۔ ان واقعات میں 272 شہری اور 239 سیکیورٹی فورسز اہلکار شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو اس سال دہشت گردوں نے پولیس پر 228 حملے کیے ہیں، 100 سے زیادہ پولیس اہلکار اور افسر شہید ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال کو دنیا کی کسی بھی ریاست کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، جبکہ پاکستان نے دہشت گردی کی بڑی بھاری جانی اور مالی قیمت ادا کی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری ریاست نے 2014 کے بعد دہشت گردی کے ناسور کو کچل کر رکھ دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا کے کئی مسلمان ممالک کے برخلاف پاکستانی ریاست نے دہشت گردوں کو شکست دے کر امن قائم کیا۔ مگر اس حقیقت کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کو شکست ایسے وقت میں دی جب ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی بھرپور سیاسی ول کا مظاہرہ کیا گیا۔ امن استحکام سے ہی مشروط ہوتا ہے، جبکہ آج ملکی سیاسی صورتحال میں استحکام کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا آج ہمیں ویسا ہی سیاسی استحکام اور پولیٹیکل ول کیا دیکھنے کو ملے گی؟ اسی پر پینل سے گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں حماد غزنوی، افتخار احمد، شہزاد چودھری اور زیغم خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ گورننس کی خامیوں کو روزانہ شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں آرمی چیف۔ ریاست نے دہشت گردی کے خلاف پھر کمر کس لی، کیا پولیٹیکل ول میسر ہوگی؟ شہزاد صاحب، بلوچستان میں کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قومی دھارے کے ساتھ جڑی بلوچ قوم پرست تنظیمیں سائیڈ لائن ہیں۔ ماہرنگ بلوچ جیسے لوگ اور آوازیں متنازع ہیں۔ بلوچستان میں انوار الحق کاکڑ اور سرفراز بگٹی جیسی پرو اسٹیبلشمنٹ آوازیں منظر نامے پر ہیں۔ اب بلوچ علیحدگی پسندوں کی کارروائیاں بھی تیزی سے جاری ہیں۔ ابھی یہ پورے بھارت کا فیکٹر بھی موجود ہے۔ اس پوری سچویشن پر کیا معروض ایک کامیاب آپریشن کی طرف ہمیں لے جائے گا؟ ہے میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ کیوں اس طرح یہاں تک بات پہنچ گئی، اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن بہر صورت جو اس وقت حالات ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت جنگ کی حالت میں ہے۔ آپ نے بیانیے کا ذکر کیا، میرا خیال ہے بیانیہ تو مستحکم ہے۔ بیانیہ یہ ہے کہ دہشت گرد گروپ جن کو کہ پاکستان نے آئینی طور پر دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ خوارج کے نام سے یا BLA BRA BRS کے نام سے، یہ سب کے سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور یہ پاکستان پہ حملہ آور ہیں۔ ان کو ختم کرنا پاکستان کا اولین اس وقت ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بغیر ہم امن نہیں لا سکتے۔ اور ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے ان معاملات کے اندر، جہاں پر کہ ہم اپنے اندر الجھے رہے ہیں۔ اپنے سیاسی معاملات کو لے کے یا کسی اور معاملے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا کہ وہ تمام ریاست جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے، آپ بات کرتے ہیں کہ 2014 میں اور 2017 میں اتنے کامیاب آپریشن کیے گئے اور سب کچھ ہوا، تو کیا وجہ ہے کہ ہم واپس اس جگہ پہ پہنچ گئے؟ کیا ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے؟ وہ کیا فیصلے تھے
وہ کیا فیصلے تھے جو کہ جنہوں نے پھر ان کو حیا دی, اس دہشت گردی کو پھر ایک موقع دیا پنپنے کا. یہ فیصلے غلط ہوئے, یہ فیصلے سیاسی فیصلے بھی تھے, یہ فوجی فیصلے بھی تھے, یہ سیاست اور فوج کا آپس کا جو کمبائن تھا اس نے یہ فیصلے کیے. وہ جو 5,000 کے قریب یا 1,500 کے قریب جتنے بھی لوگ رہا کیے گئے پاکستانی جیلوں سے, وہ سب کے سب جا کے جب ہمارے علاقوں میں, انہی علاقوں میں جہاں پر وہ ایک نیوسنس تھے, جہاں پر خطرہ تھے, ٹیررسٹ تھے, وہاں پہ جا کے ان کو موقع دیا گیا کہ آپ جا کے دوبارہ سیٹل ہو جائیں. لوگوں کو موقع دیا کہ افغانستان سے واپس آ کے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ سیٹل ہو جائیں. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت اجازت دیجیے گا, کیا ہم نے وہ کمزور فیصلہ کیوں کیا؟ مطلب ہم تو بہت اتنے سالوں سے, دہائیوں سے اس دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں. آج ہر نوجوان سوچے گا کہ ہم اتنے بڑے بڑے آپریشن کر گئے, اتنی قربانیاں دی, تو ہم پھر بیک ٹو زیرو کیوں ہو جاتے ہیں؟ مطلب ایسا فیصلہ کیسے لے لیا ہم نے؟ نالائکی, سب سے بڑھ کے نالائکی. آپ تاریخ میں جب بھی دیکھیں گے بہت بڑے بڑے جو اس قسم کے مسائل آتے ہیں, اس کے اندر ایک ججمنٹ کا جب فیصلے آپ کرتے ہیں اور آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں, غلط جج کرتے ہیں چیز کو, یعنی اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر جا کے غلط فیصلے, غلط ججمنٹ, اس کا شاخسانہ آج ہم بھگت رہے ہیں. پولیٹیکل ول کا آپ نے ذکر کیا. پولیٹیکل ول ہے کیا؟ پولیٹیکل ول یہ ہے کہ آپ نے اسٹرکچر بنا دیے, آپ نے افواج پاکستان اور سول آرم فورسز کو کہا کہ آپ اس مینس کو یہاں سے فارغ کریں. پولیٹیکل ول تو ایگزسٹ کرتی ہے, فنڈ کی ایلوکیشن ہے, لیجسلیشن ہے, یہ تو سیاست نے کر دیا کام اپنا. لیکن کچھ اور بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں. صوبے مثال کے طور پہ صوبوں کو چاہیے کہ کیا ان کی گورننس ٹھیک ہے؟ اگر علی امین گنڈا پور بجائے اپنے صوبے کو چلانے کے, اگر ان کا دھیان اس طرف ہے کہ میں بانی پی ٹی آئی کو کس طریقے سے رہا کروا سکتا ہوں, یا کس طریقے سے اسلام آباد میں لے جا کے اپنی ریلیاں اور یہ جو اپنے احتجاج کر سکتا ہوں, تو پھر وہ اپنے صوبے پہ دھیان نہیں دے پا رہے. مجھے بتائیے کہ بلوچستان کے اندر جب شہادتیں ہوتی ہیں, جب حملے ہوتے ہیں, آپ نے کتنے گنوا دیے؟ کتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو تھے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, سینیٹرز, وہ وہاں پہ اپنے حلقوں میں گئے اور جا کے انہوں نے وہاں پہ ان کی پذیرائی کی اور وہاں موجود ہوئے. کس طریقے سے آپ اپنے عوام کو اٹھا کے اس کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تمام قوم کی جنگ ہے, یہ صرف ایک فوج کی یا کسی سول آرم فورسز کی جنگ نہیں ہے. تمام قوم کو ایک یکجا ہو کے کرنا چاہیے. کیا وہاں کے تھانے دار اپنا کام کر رہے ہیں؟ کیا ڈی پی او جو ہے جب بنو جیل پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد میں پایا جاتا ہے, وہ بنو میں کیوں نہیں ہے؟ ڈی سی او کدھر چلے جاتے ہیں جب یہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں؟ یہ تمام کی تمام سول ایڈمنسٹریشن, سول آرم فورسز, پاکستانی ملٹری, پاکستانی جو باقی پیراملٹری ہے, ان سب کی ذمہ داری. لیکن ان سب کو یکجا ہو کے, اور پھر وہ فیصلے جو کہ مثال کے طور پہ آپ نے پاٹا کو جب ضم کیا, آپ نے ان کے معاشی معاملات کے اوپر کچھ سوچا ان کے بارے میں؟ کیا ان کو ایڈیشنل ایلوکیشنز کی؟ اگر کی تو وہ پھر کیوں استعمال نہیں ہو پائیں اس طریقے سے جیسا ہونی چاہیے تھی؟ بے شک ایک شور زدہ علاقہ ہے, لیکن ہماری ذمہ داریاں ہیں. یہ ہے وہ گورننس کے حصے جو کہ ہم نہیں دے پاتے, اس لیے نرسریاں جہاں سے یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ہائر کرتے ہیں, اپنے ساتھ ملاتے ہیں, وہ قائم رہتی ہیں. ان کو بند کرنا پڑے گا. دوسری ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, یہ صرف پاکستان کے اندر کی جنگ نہیں ہے. پاکستان کو سفارتی محاذ پہ بھی اس کو لڑنا ہے. پاکستان کو اپنے بارڈر کے شاید پرے جا کے بھی ان کو اس کو لڑنا پڑے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر جنگ آ گئی ہے, ٹھیک ہو گیا, دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کو صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف لے جائیں. میں ویوز کے کانسیپٹ سے اگری نہیں کرتا, میری اپنی سوچ ہے اس کے بارے میں. یہ ویوز شفٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے کر کے صفائی کر کے باہر کی طرف لے جاؤ, ہر چیز کو ختم کر دو, اور خرچ کیا جا سکتا ہے. پاکستانی افواج کے پاس وہ کیپیسٹی بھی ہے اور وہ قوت بھی ہے کہ اس کو کیا جا سکے, لیکن فوکس کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو سیاست میں الجھا کے اپنی فوکس کو خراب نہیں کر سکتے. ونس فار آل اس سے نمٹنا پڑے گا. حماد غزنوی صاحب, آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کام سے روکنے اور سیکیورٹی میں رکاوٹ بننے والے کو نتائج بھگتنا ہوں گے. مطلب دیر از سم تھنگ کہ جو پرابلم کر رہی ہے, جو سیکیورٹی پہ فوکس جہاں ہونا چاہیے وہاں سے فوکس ہٹتا ہے. تو یہ بڑا واضح پیغام ہے. دہشت گردوں کو بھی اس پیغام کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انف ہو گیا. یہ اب دوسری سائڈ پہ اگر ہم اپنے پولیٹیکل بات کر لیں, فائنل کال اور ڈو اور ڈائی کرنے کے خواہشمند جو آئے روز ایک نعرہ لگاتے ہیں اور کیپٹل کی طرف چڑھ دوڑتے ہیں, کیا وہ بھی اس پیغام کو سمجھ جائیں گے؟ اچھا جی, پہلی بات تو سب دوست متفق نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے. یعنی اس کو ہم ملفوف الفاظ میں کہتے رہتے ہیں ذرا سافٹلی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. یہ جو اعداد و شمار آپ بتا رہی ہیں یہ پرامن ملک کے تو نہیں نظر آتے, اور اس میں مسلسل ایک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جس طرح ہم یعنی اب یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہاف ہارٹڈ ایفرٹ کا کام نہیں ہوگا, اور اسی کی جھلک ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. یہ جو آپ کوٹس بتا رہی ہیں چیف صاحب کے بھی اور پولیٹیکل قیادت کے بھی,
وہ لگتا ہے کہ اب ہاف بیکڈ اقدامات کا وقت گزر چکا ہے. یعنی عزم استحکام بھی تو ہم نے سنا تھا کچھ دن پہلے, اور خیر یہ ہماری بڑی تاریخ ہے. جیسے شہزاد صاحب انہیں نالائقیاں قرار دے رہے ہیں, بالکل درست قرار دے رہے ہیں. ہم نے یہاں پر جو ایک وہ کیا کہتے ہیں, بتلائیے نا مجھ کو میری لغزشوں کا حال, مجھ کو مجھی سے دست و گریباں نہ کیجیے. ہم جانتے ہیں یہ کیا ہم نے کیا, کتنے سال دہائیوں پہ پھیلی ہوئی جنگیں یہاں پر لڑیں. اس کے بعد جب قریب آ گئے تو ابھی دوست ذکر کر رہے تھے کہ سوات سے کیسے نکالا, لیکن اس کے آگے بھی تو کہانی چلتی ہے کہ ہم نے دوبارہ بھی تو سوات میں ہم لوگوں کو لے کر آئے, وہاں سے پھر لوگ اکٹھے ہو گئے اس علاقے کے, پھر وہ لوگ گئے اور وزیرستان میں جا کر آباد ہو گئے, پھر وزیرستان سے بھی وہ ذرا ہلے, اب بنو کی طرف وہ ساتھ ہی ہے, اور بلکہ جنوبی اضلاع جو ہیں ان کے بارے میں مسلسل ہم سن رہے ہیں, لکی مروت, ٹانک, ڈیرہ اسماعیل خان, وزیرستان, بنو, یہ جو علاقے ہیں. اچھا, بڑے سنجیدہ آپ کے رہنما ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ صورتحال بگڑ رہی ہے, یعنی جس کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے نا, گورننس, وہ تو آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ بھائی آپ کی تو پولیس بھی رات کو وہاں نہیں نکل سکتی اور محصور ہو جاتی ہے پولیس اسٹیشنز میں. اب آپ کے پولیس مین اغوا ہو رہے ہیں, ابھی اغوا ہوئے ہیں نا اور واپس بھی کر دیے گئے ہیں. یعنی واپسی سے بھی یوں لگ رہا ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنے ہائی ویلیوڈ ایبڈکٹیز نہیں تھے, ہم دوبارہ بھی نہیں. یعنی اس طرح کا وہاں معاملہ ہے کہ ان کو اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں لوگ. تو شام کے بعد یہ صورتحال وہاں پر ہم بڑے دن سے سن رہے تھے. اچھا, کوتاہیاں تو چھوڑیے, اب اس میں آخری کوتاہی جس کا اس سارے معاملے سے تعلق ہے, یہ جو اسپیٹ, یہ جو ویو چل رہی ہے اس وقت, گل بہادر خان بھی انہی کوتاہیوں میں شامل ہے جسے ہم گڈ طالبان کی اصطلاح ان صاحب کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی. اچھا, اب آ جائیے کہ جیسے ذکر ہوا کہ افغانستان میں یہ سارا انٹیلیجنس نیٹ ورک کی بات کی گئی, یہ ایپیکس کمیٹی میں کل جو انہوں نے کہا نا, اوپر سے لے کر نیچے تک, اور ایک تھریٹ اسیسمنٹ سیل کا ذکر کیا گیا, اس کے نیچے پھر ڈسٹرکٹ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن کمیٹیز اس کی بنیں گی. یہ سارا بالکل ٹھیک ہے, یہ ویل نیٹڈ ایک نظام پہلے تو اس میں موجود ہونا چاہیے, اور پھر اس کی ایکسٹینشن افغانستان میں, یعنی انٹیلیجنس جو ہے, ہماری انٹیلیجنس افغانستان میں زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ دراصل انٹیلیجنس سے ہی پتہ لگتا ہے. اب دیکھیے نا, جب ایک دفعہ خودکش حملہ آور آپ کے درمیان آ جائے تو پھر اس کا دنیا میں کہیں کوئی علاج نہیں ہوتا. اس کو تو آپ انٹیلیجنس رپورٹ سے ہی روک سکتے ہیں. تو انٹیلیجنس کا کردار ہے. ایک اور بھی بات ہوئی, میں بھی اس کا حامی ہوں, حالانکہ ہم انتہائی پرامن ہر لحاظ سے ہمارا نقطہ نظر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ محدود کارروائی جس کا ذکر ہو رہا ہے, شاید ہمیں اس حد تک بھی جانا پڑے. یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے, اب یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ہماری جانیں جا رہی ہیں, ہمارے شہداء بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہمیں اب آخری حد تک جا کر اس کا دفاع کرنا ہے. دوسری بات آپ نے کی سیاسی وحدت کے حوالے سے ملک میں, اس ساری چیز میں ایک رکاوٹ ہے کہ بلوچستان تو ہے ہی, چلیں وہاں بھی افغانستان لگتا ہے ویسے, لیکن یہاں پر ہمارے ملک میں ایک جو حکومت ہے وہ کیونکہ ایک سیاسی طور پر ان کی راہ بالکل کچھ اور ہے, اور ان کی تمام تر جو توجہ ہے وہ مرکوز ہے اپنے سیاسی عزائم کے اوپر, اور وہ اس لحاظ سے کتنا تعاون کر رہے ہیں, کتنا انہیں کرنا چاہیے, یہ ایک میرا خیال ہے سوال ہے. اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے, لیکن میرا خیال ہے یہ سب لوگوں کے اکٹھے ہونے کا وقت ہے. یہ جس کی طرف اشارہ بھی آپ بتا رہے ہیں چیف صاحب نے کیا ہے, یہ وہ وقت نہیں ہے جہاں ہم اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں کریں اور احتجاج شروع کر دیں اور اپنی تمام سرکاری مشینری کو لے کر کسی اور جگہ پہ حملہ آور ہو جائیں. میرا خیال ہے اس کام سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اس وقت اس ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. سیاسی مفادات ایک طرف رکھ کر ملک کو کی ضرورت ہے.